بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال ہی میں فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم تو ایک سال الیکشن اور آگے لے جانے کا سوچ رہے ہیں، یعنی 2024 میں، 2023 نہیں 2024 میں جا کر الیکشن ہو۔ یہ بیانات وہ ایسے ہی نہیں دے رہے، کیونکہ خود فضل الرحمان صاحب بڑی مشکل میں ہے، اور پہلی دفعہ ہے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے اتنی زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں۔ پہلے ان کی مشکل یہ تھی کہ دہائیوں کے بعد ان کو اپوزیشن میں آنا پڑا تھا، ورنہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، فضل الرحمان صاحب ہمیشہ حکومت میں آ جاتے تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا، اور جو ہی ان کو موقع ملا، یہ پی ڈی ایم رجیم چینج ہوا، تو فضل الرحمان صاحب نے اپنے جتنے زیادہ ہو سکتا تھا رشتہ دار وہ ایڈجسٹ کروائے، سرکاری محکموں میں بھی ایڈجسٹ کروایا، اور سیاسی محاذ پر یا حکومتی سطح پر بھی، چاہے بیٹا ہو وزیر بن جاتا ہے، کوئی بھائی سینیٹر ہے، اور سمدھی جو ہے ان کو گورنر لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ گورنر خیبر پختونخوا جب بنتے ہیں تو اس سے پارٹی میں ایک امیج، جو کہ شروع میں ان کو لگا کہ شاید نہیں کوئی فرق پڑے گا، لیکن ہر طرف کہنا شروع ہو گئے لوگ کہ یہ فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، یہ فضل الرحمان کا خاندان ہے جو ہر جگہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر بڑی تنقید ہوئی کہ یہ تو ایک موروثی سیاست تو چھوڑ دیجئے، یہ تو ایک خاندان، ایک شخص ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں صرف وہی ایڈجسٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو الگ اعتراض ہونا شروع ہو گیا، اور ان کی طرف سے بھی شکوے شکایات ہو گئے۔ ابھی امیر مقام جو نون لیگ کے ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ سرکاری محکمے میں فضل الرحمان صاحب کا بندہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے بظاہر تو فضل الرحمان صاحب کو لگ رہا ہے کہ بڑے مضبوط یا بڑی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، لیکن اب وہ سال آگے جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ اگلی باری نہیں ملنی، جو ہے یہی ہے، ابھی ہے، جتنا ہو سکتا ہے ابھی کر جاؤ۔ اب آپ دیکھیے ہوا کیا ہے، بڑی وکٹ فضل الرحمان صاحب کی اڑ گئی ہے، ایسی وکٹ، وہ کہتے ہیں نا جی، جو کھلاڑی ابھی کھیل رہا تھا وہ، اور جو بڑا فارم میں کہہ لیں اس کھلاڑی کی وکٹ لینا، یا یہ کہیں کہ جناب جو ان فارم تھا اور ابھی موجود تھا، حاضر سروس کہیں، ایم پی اے، وہ والی وکٹ اڑا دی ہے جناب۔ اور وہ کس نے؟ تحریک انصاف کے جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ اب پی ٹی آئی پشاور جو ان کا پیج ہے جناب، ٹویٹر ہینڈل ہے، اس پر بھی یہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں بھی اب تمام اخبارات میں اور تمام چینلز پر یہ خبر بھی شیئر ہوئی ہے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے جمعیت کی ایک اور وکٹ اڑا دی۔ ایم پی اے احتشام جاوید اکبر خان نے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود ہیں، وہ بھی ان کو ٹوپی بھی پہنا رہے ہیں جناب، سکارف بھی دے رہے ہیں تحریک انصاف کا احتشام اکبر خان صاحب کو۔ اب یہ ایم پی اے کا جانا یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایک طرف فضل الرحمان صاحب اب جس طرح ان پر ایک ذمہ داری ڈال رہی تھی کہ جناب پی ڈی ایم میں وہی ہے خیبر پختونخوا میں، چونکہ وہاں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو صفایا ہو چکا، آپ نے بلدیاتی الیکشن میں بھی دیکھ لیا، اور یہ جو جتنا بھی جوڑ توڑ یا کوششیں ہو رہی ہیں وہ پنجاب میں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی بہت زیادہ میجورٹی ہے، بڑی کمفرٹیبل پوزیشن ہے، وہاں پر خرید و فروخت کر کے بھی بات نہیں بنے گی، اس لیے وہاں پر منڈی کا رخ ہی نہیں کیا جا رہا کہ کتنے لوگ ہم خرید لیں گے، تو ساری صورتحال پنجاب کی طرف رکھی گئی۔ اتنی خیبر پختونخوا کی جو قوم ہے، عوام ہے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے اتنی بڑی تعداد میں۔ اب آپ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کے کندھوں پر بڑا بوجھ ڈال دیا گیا کہ جی آپ ہی آگے دیکھیں، لیکن ایک تو نظر آ رہا ہے کہ وہ بوجھ کافی بھاری ثابت ہو رہا ہے، ان کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی ناراضگی بن رہی ہے، اے این پی کی ناراضگی بن رہی ہے کہ جناب سارا کچھ ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، ضرورت سے زیادہ فضل الرحمان صاحب کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تحریک انصاف کا تو وہ صرف اور صرف فضل الرحمان صاحب ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب تو خود کمزور ہونے لگ گئے ہیں، دیگر پارٹیز جو ہیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں۔ اب آگے جو الیکشن ہوں گے ان میں کیا ہوگا؟ ابھی یہ ہوا جو بلدیاتی الیکشن ہوئے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر یہاں پر اتحاد نظر آ رہا تھا ساری جماعتوں کا، فضل الرحمان صاحب کے حق میں دیگر جماعتیں بیٹھ رہی تھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی، اس کے باوجود عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا کے جیت گئی۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے یہ سب الگ لڑ رہے تھے، نون الگ تھی خیبر پختونخوا میں، پیپلز پارٹی الگ تھی، اے این پی الگ تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے وہاں پر خاص طور پر جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن، وہاں پر ان سب نے، یعنی اگر عوامی نیشنل پارٹی کا بندہ کھڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کے مقابلے میں، جہاں عمران خان کھڑے ہوئے، تو سب نے ان کو سپورٹ کیا، مگر سب مل کر پھر وہاں پر شکست کھا جاتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے اگر کوئی آدمی کھڑے تھے تو
تو سب نے مل کر, چاہے وہ یہ ماضی کے ایک دوسرے کے مخالف عوامی نیشنل پارٹی, دیگر جماعتیں, پیپلز پارٹی, سب نے مل کر ان کو سپورٹ کیا, پھر بھی ہار گئے. تو اسی لیے فضل الرحمان صاحب کو اب ہار نظر آ رہی ہے اور ان کے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے, اس لیے ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک اور چیز جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے فضل الرحمان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلی باری اب ملنے والی نہیں ہے, اسی لیے الیکشن بھی ڈیلے کروا لو, جو ہو سکتا ہے کر لو. اور اب فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ اب بیانات اس طرح کے دے رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ حالات ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اتنی مشکل ہے, اس طرح کی دلدل ہے, اس لیے اب ہم حالات ٹھیک نہیں کر سکتے, اس لیے ہمیں 1 سال اور دیا جائے. کہاں سے 1 سال اور ملے گا؟ اب تو فضل الرحمان صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی ہے, اور ویسے تو کہا گیا ان کی جماعت کی طرف سے کہ جی کوئی ان سے ملنے نہ آئے, کوئی فون بھی نہ کرے, لیکن سلیم صافی صاحب جو ہے ان کے لیے یہ سہولت تھی, وہ جا کر مل کر بھی آئے ہیں. ظاہر ہے رائے عامہ بھی دینی ہے, آگے اب کچھ کہیں نہ کہیں امپورٹنس دکھانی ہے, کوئی ان کے بارے میں خبر چھپے گی, کوئی ان کو سپورٹ میڈیا میں ملے گی, تو ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب ایک چیز سوشل میڈیا پر بڑی دکھائی جا رہی ہے جس کا فضل الرحمان صاحب کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ پمفلٹ جو انہوں نے چھاپا تھا عمران خان کے دور میں, جب یہ رجیم چینج کا پورا یعنی اہتمام ہو چکا تھا اور سب کو اپنے اپنے آرڈرز مل چکے تھے, تو انہوں نے ایک پمفلٹ چھاپا, میں آپ کے لیے وہ پڑھ دیتا ہوں. درد بھرا پیغام لکھا کیا جی, محترم پاکستانیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمان صاحب کی تصویر ہے, جھنڈا بھی لگا ہوا ان کا, اور آگے لکھا گیا اس میں, امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت مملکت خداداد پاکستان پر اللہ کے عذاب کی صورت میں مسلط ہے. موجودہ حکومت جو ہے وہ عذاب کی صورت میں مسلط ہے, اللہ کے عذاب کی صورت میں مسلط ہے, کیونکہ اس حکومت میں عوام دشمنی, کرپشن, کمر توڑ مہنگائی, یہ ساری باتیں تھی جی. عوام دشمنی, کرپشن, کمر توڑ مہنگائی, قرآن و سنت سے کھلی بغاوت, نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی واضح نظر آ رہی ہے. اچھا, اب یہ اس میں مذہب والا معاملہ تو ضرور شامل کرنا ہوتا ہے, لیکن پہلی چیز تھی کرپشن, کمر توڑ مہنگائی, یہ ساری کمر توڑ مہنگائی. اور پاکستان کی تاریخ میں اب ریکارڈ ٹوٹ گیا, ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ بن گیا ہے مہنگائی کا, اور صرف 2% پہ گروتھ اب ہوگی. پاکستان کی معاشی گروتھ جو کہ 6% پر عمران خان کے دور میں تھی, اس حکومت نے مانا ہے 6% پر تھی. تو فضل الرحمان کا یہ پمفلٹ اس لیے اس پر طنز کیا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کیا کیا آپ کہتے رہے. پھر آگے لکھا تھا جی کہ جی یہ حکومت بڑی بری ہے, اور عزیز ہم وطنوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اب حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا نہ صرف اس وقت کی اہم ضرورت ہے بلکہ شرعی نقطہ نگاہ سے فرض عین بھی ہے. یہ شریعت کے لحاظ سے جناب ضروری تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے. اسی لیے امام انقلاب, قائد ابن قائد, مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ اور دیگر پی ڈی ایم قیادت نے 26 مارچ 2021 کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے. آپ سے التماس ہے کہ اس لانگ مارچ میں ساتھ دے کر ملک و قوم کے ساتھ خیر خواہی کریں اور اللہ کے دربار میں بھی اجر پائیں. ارے واہ, از طرف جان نثاران مولانا فضل الرحمان. تو جناب یہ کچھ ہوتا رہا, اور اب آپ دیکھیے کہاں پر مہنگائی ہے, کتنی بے روزگاری ہے, کیا حالات ہیں. تو اب یہ جو پمفلٹ ہیں یہ دکھا دکھا کر فضل الرحمان صاحب ان کی جماعت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا. اسی لیے فضل الرحمان صاحب کے لوگ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کو بھی اپنا مستقبل, الیکٹیبلز کو, ایم پی ایز کو, سٹنگ پارلیمنٹیرینز کو جو جیت کر آئے ہوئے ہیں الیکشنز, وہ لوگ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں اور تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ فضل الرحمان صاحب ان کی جماعت کو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے ہیں, کیونکہ اب یہ میڈیا میں جس طرح آج اشتہار دیے گئے ہیں, $1 نہیں ملا اور کروڑوں روپے کے تمام میڈیا میں اشتہار چھپا دی. جنیوا سے جناب ہمیں بڑی یہ یعنی مل گئی ہے, رقم مل گئی ہے, بھیک مل گئی ہے, بڑے ڈالر مل گئے. وہ $1 ابھی آیا نہیں اور کروڑوں روپے لگا دیے گئے. تو یہ صرف تب ہے جب خود کارکردگی کچھ ہے نہیں, تو پھر اخبارات میں اور ٹی وی پر اشتہاروں میں ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے. تو اس کی ضرورت اسی لیے پڑ گئی ہے کہ کہنے کو کچھ نہیں ہے. اور اب جو اصل بات ہے, لوگوں میں اگر جائیں, سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ بھولتے نہیں ہیں. پرانے پمفلٹس اب ان کے شیئر ہو رہے ہیں, دکھایا جا رہا ہے کہ کیا کیا مہنگائی کے حوالے سے یہ کہتے رہے کہ شرعی طور پر جناب یہ حکومت نہیں رہ سکتی, اتنی مہنگائی کر دی ہے. تو اب جو مہنگائی ہے وہ تو پھر یعنی فرض عین ہو گیا. پھر اگر فضل الرحمان صاحب شریعت کو بیچ میں لا رہے تھے کہ جی مہنگائی ہے, تو اب تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ریکارڈ بن گئے. تو اب کیا کیا جائے, یہ سوال فضل الرحمان سے ہو رہے ہیں اور جواب نہیں مل رہے, تو لہٰذا لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ حافظ.